شائستہ مولا السلام علیکم جی، میں ہوں طاہر سرنویر اور آپ دیکھ رہے ہیں میر ٹاکیز۔ 7 سال بعد حکومت نے سینماز کو کھولنے کی اجازت دے دی ہے اور یہ فلم انڈسٹری اور سینماز مالکان کی طرف سے حکومت کو یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے سانو اجازت دے کے تے حاتم تائی دی قبر تے لت ماری ہے۔ کرائسس کا پس منظر یہ ہے کہ ایک تو 7 سال بعد سینماؤں کو مشروط اجازت دی گئی ہے کہ ویکسینیٹڈ لوگ، کہ جن لوگوں کو کرونا ویکسین لگی ہے وہ لوگ ان لوگوں کو سینما میں آنے کی اجازت ہوگی۔ سینما ایگزیبیٹر ایسوسی ایشن کے زروز لاشاری جو ظاہر ہے اپنی کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اس کے لیڈر ہیں، ان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم ہے جن کی ویکسینیشن ہوئی ہے۔ اگر وہ لوگ سینماز میں آئیں گے وہ تو بہت کم ہے۔ یعنی ایک اندازے کے مطابق آج اخبار میں حکومت کی طرف سے اس کے اعداد و شمار دیے گئے تھے کہ 30% لوگوں کو پاکستان کی آبادی جو ہے اس کی 30% آبادی کو ویکسینیشن کر دی گئی ہے، جو اعداد و شمار صحیح نہیں ہے، ان پہ شک کیا جا رہا ہے کیونکہ پاکستان کی اناؤنسڈ آبادی جو ہے 22 کروڑ ہے اور ویسے کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کی آبادی جو ہے لگ بھگ 26 کروڑ ہے۔ تو اب اگر حکومت کے اعداد و شمار کی طرف آئیں تو 30% آبادی کو ویکسینیشن لگی ہے۔ جب ملک کی 30% آبادی کو ویکسینیشن لگی ہے تو آپ دیکھیے کہ جو سینما انڈسٹری پہلے سے کرائسس میں ہے وہ سینماز پہ کون لوگ آئیں گے۔ اور اندازے کے مطابق جو پاکستان میں اب سینماز ہیں صرف ملٹی پلیکس سینما رہ گئے ہیں، باقی کنونشنل سینما جو ہے وہ جس میں آگے ٹکٹ ہوتی تھی 75 پیسے اور پیچھے اس طرح سے، مطلب 75 پیسے کا تو اب زمانہ ظاہر ہے لد گیا، وہ تو کبھی ہوتی ہوگی، تو آگے جو ٹکٹ تھی 25 روپے یا 50 روپے وہ والا سینما جو ہے وہ ختم ہو گیا ہوا ایک عرصے سے، اور اب جو ہے آگے 300 روپے والا حال ہوتا ہے، پھر 500 اور پھر 1500 اور 1000 اس طرح سے ہوتی ہے۔ تو کنونشنل سینما تو پہلے سے ہی ختم ہو گیا ہوا ہے۔ اب ملک میں صورتحال یہ ہے کہ ملک میں 140 سکرینز ہیں، صرف 140 سکرینز ہیں، اور سکرین سے مراد اور سینما میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ایک سینما میں 2-3 سکرینز ہوتی ہیں، کہ جیسے یہاں لاہور میں ایک سینما ہے ایمپوریم مال میں جس میں 8 سکرینز ہیں۔ یہ ٹوٹل 140 سکرین ہیں پاکستان میں، اور سینماؤں کی آپ تعداد جو ہے وہ اس سے بھی کم کر لیجئے۔ اور کسی زمانے میں صورتحال یہ تھی کہ 1275 سینماز ہوتے تھے پاکستان میں، اور 125 سینما سے زیادہ سینما تھے کراچی میں، اور 60 سینما سے زیادہ سینما تھے لاہور میں، اور اسی طرح گجرانوالہ، راولپنڈی، فیصل آباد، ملتان اور سیالکوٹ بڑے اسٹیشن تھے پنجاب کے۔ اسی کراچی سرکٹ میں کراچی بڑا شہر تھا، اور پھر حیدرآباد تھا، اور کے پی شروع سے ہی سینما مارکیٹ بہت چھوٹی رہی ہے، اور کوئٹہ جو رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، وہاں اب جو ہے وہ کوئی سینما نہیں ہے۔ اب یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کی فلم انڈسٹری، جہاں کریڈٹس کی بات کی جاتی ہے کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، فلاں کیا، تو یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ فلم انڈسٹری کے لیے کسی نے کچھ نہیں کیا۔ اگر 72 سالہ پاکستان کی تاریخ پہ نظر دوڑائیں تو ایک ذوالفقار علی بھٹو ایسے حکمران ہوئے ہیں جس کے 4.5 سالوں میں ایک نیفریک ادارہ بھی بنایا گیا تھا، اور اس میں فلم سازوں کو آزادی بھی تھی، فلم ڈائریکٹرز کو، مصنفین کو اور فلم آرٹسٹوں کو ایک آزادی بھی رہی پاکستان میں۔ اس آزادی کا کس طرح سے استعمال کیا گیا اور کچھ حلقوں نے غیر ذمہ دارانہ اس کا استعمال کیا، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ اب کرائسس یہ ہے کہ اس عید پر کوئی فلم ریلیز نہیں ہو رہی پاکستانی، جبکہ پاکستان میں فلمیں تیار ہیں۔ بلال لاشاری کی فلم دی لیجنڈ آف مولا جٹ پچھلے 3-4 سال سے تیار ہے، پچھلی عید الفطر پہ بھی، اس سے بھی پچھلی عید الفطر پہ، اور یہ پینڈیمک سے پہلے عید پہ اس کی شنوائی تھی کہ عید پر ریلیز ہوگی، لیکن وہ نہیں فلم ریلیز ہو سکی۔ اس سے بلال لاشاری کی فلم سے بڑی توقعات ہیں۔ دی لیجنڈ آف مولا جٹ
وہ اس عید پہ ریلیز نہیں ہو رہی. سید نور صاحب کی فلم بھی اس عید پہ ریلیز نہیں ہو رہی. محمد پرویز کلیم کی فلم جو ہے وہ بھی ریلیز نہیں ہو رہی. اسی طرح سرمد سلطان کھسٹ کی ایک فلم تیار ہے تماشا، وہ بھی ڈیلے ہے. اور فلم قائد اعظم زندہ باد وہ بھی ریلیز کے لیے تیار ہے، لیکن وہ بھی ریلیز نہیں ہو رہی. کیوں ریلیز نہیں ہو رہی؟ اس لیے کہ یہ سارے پروڈیوسرز اور ڈائریکٹر اور جو بھی ان فلم کے مالکان ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر آج سینماز کھول دیے جائیں تو پھر بھی 19 اور 20 جولائی کو عید ہے، پھر بھی یہ ٹیمپو اور ایک ردم نہیں بن سکے گا اور لوگ ابھی آئیں گے نہیں، کیونکہ پینڈیمک کے 1.25 سال اور 1.5 سال میں دنیا بدلی ہے. بہت کورونا پینڈیمک سے پوری دنیا میں معاشی اور معاشرتی تبدیلیاں آئی ہیں. سب کانٹیننٹ کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں بہت سارے لوگ جو ایک طویل عرصہ گھر میں رہے اور جن کی پاکستان کی اگر بات کریں، پاکستان کی بہت کم تعداد جو ہے سینماز پہ جاتی ہے. میں نے جیسے عرض کیا کہ 160 سینمے کچھ مہینے پہلے پینڈیمک سے پہلے 160 سینما تھے، اب 140 یہ سکرینز رہ گئی ہیں. سینما سوری میں درست کروں اپنے اعداد و شمار، 140 سکرینز رہ گئی ہیں. اور شہزاد رفیق، فلم ساز شہزاد رفیق اور ڈائریکٹر بھی ہیں، ہمارے دوست ہیں، ان کا کہنا ہے کہ 140 سکرینز بھی اب ریڈیوس ہوں گی. اجازت مل رہی ہے حکومت کی طرف سے، تو یہ سکرینز اب اور بھی کم ہونے کا خدشہ ہے، اور بھی 140 سکرین سے بھی کم ہونے کا خدشہ ہے. اور اس عرصے میں جب دنیا میں جو تبدیلیاں آئیں، معاشرتی اور معاشی تبدیلیاں آئیں، اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں امیزون اور نیٹ فلکس اور دوسرے میڈیمز پہ چلی گئی ہے. اور پھر ایک سوشل میڈیا انٹرٹینمنٹ انڈسٹری، اور جو لوگ اس انٹرٹینمنٹ انڈسٹری اور نیوز انڈسٹری سے وابستہ ہیں، انہیں ایک بہت بڑے جن کا سامنا ہے جو سوشل میڈیا کا جن ہے، اور جس کے ٹولز ہیں پھر امیزون اور نیٹ فلکس اور یوٹیوب، اور پھر اس میں فیس بک بھی آتا ہے، انسٹاگرام بھی آتا ہے، ٹک ٹاکس بھی آ جاتے ہیں. بہت ساری دنیا اس پہ مصروف ہو گئی ہے. اور خواتین و حضرات، ہمارے ہاں ISPR نے NASFF ایوارڈ یعنی نیشنل امیچور شارٹ فلم فیسٹیول ISPR نے کرایا ہے، جس میں وزیر اعظم عمران خان صاحب اور فواد چودھری منسٹر جو ہیں ہمارے براڈ کاسٹنگ منسٹر، انہوں نے امیچور بچیوں کو اور بچوں کو، ٹیکنیشینز کو ایوارڈ تقسیم کیے، جو بڑی اچھی بات ہے. امیچور آرٹسٹوں کو، ٹیکنیشینز کو اور اسٹوڈنٹس کی حوصلہ افزائی کرنا بہت ہی عمدہ بات ہے. لیکن پاکستان کی جو فلم انڈسٹری ہے، جو یہاں فلم انڈسٹری سے وابستہ لوگ ہیں، وہ بھی حکومت کی ہی ذمہ داری ہے. اور ہمارے ہاں ہمیشہ فلم سے حکومتیں کنی کتراتی رہی ہیں. جس طرح سے میں نے بیان کیا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے علاوہ کسی نے بھی سینما اور فلم انڈسٹری کو لفٹ نہیں کروائی. ہمارے ہاں اگر PTI حکومت کی بات کی جائے تو اس 3 سال کے عرصہ میں وزارتیں اور پورٹ فولیو ہی چینج ہوتے رہے ہیں. اور فلم والے کبھی فردوس عاشق اوان کی طرف دیکھتے تھے، کبھی فواد چودھری کی طرف دیکھتے تھے، اور جب احمد فراز صاحب کے بیٹے شبلی فراز آئے تو ان سے بہت ہی فلم والوں نے بڑی محبت اور چاہت سے دیکھا کہ تو شبلی فراز فلم کے لیے کچھ ضرور کریں گے، لیکن ان کا پورٹ فولیو چینج کر دیا گیا. اب ایک عرصے سے فواد چودھری صاحب نے اس قلمدان کو سنبھالا ہے براڈ کاسٹنگ، جس کا فلم جو ہے ضمناً ان کے اختیار میں ہے. مجھے رینڈملی احمد فراز صاحب کا وہ شعر یاد آ رہا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ رسم چل نکلی ہے جب اب میں کدے کی خیر ہو، رسم چل نکلی ہے جب اب میں کدے کی خیر ہو، ہے وہی جمشید، یعنی ہے وہی جمشید جس کے ہاتھ پیمانہ پڑے. تو فلم والے اسے ہی جمشید سمجھ رہے ہیں جس کے پاس یہ پورٹ فولیو ہے. اور یقیناً یہ حکومت کی ہی، وزیر اعظم کی ہی اور متعلقہ جو ریلیونٹ منسٹری ہوتی ہے اس کی ہی ذمہ داری ہوتی ہے کہ فلم کا بھی اور فلم والوں کا بھی اسی نے خیال کرنا ہوتا ہے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.